السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے چکن کڑھائی کی ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ بالکل ڈیفرنٹ اسٹائل میں ہے۔ چکن گریوی بنائیں گے ہم بالکل شارٹ ٹائم میں، جب اچانک مہمان آ جاتے ہیں یا پھر کچھ جلدی بنانے کا دل چاہتا ہے جو مزیدار بھی ہو اور جلدی بھی بن جائے، اور ایسے انگریڈینٹس اس میں نہ جائیں جو ہمارے پاس ہر وقت موجود نہیں ہوتے۔ بہت ہی زبردست ریسیپی ہے، لازمی واچ کیجیے گا اس کو اور ٹرائی کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں نے آدھا کپ آئل میں 2 میڈیم سائز کی پیاز لے کے سلائس کر کے اس طرح سے ڈال دیے۔ ہلکی آنچ پہ پہلے اس کو اس طرح سے فرائی کر لیں گے جب تک پیاز کا کلر چینج نہیں ہو جاتا، ہلکا سے جیسے گولڈن براؤن سا کلر ہونے لگتا ہے۔ اس طرح سے جب کلر چینج ہوگا تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ۔ لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے ایک بڑا کھانے کا چمچہ لیا ہے، فریش کوٹ کے شامل کیا۔ اگر آپ کے پاس رکھا ہوا بھی ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ اس کے بعد میں نے 1 کلو ہڈی والا گوشت لیا ہے، اس کو دھونے کے بعد اس کا پانی خشک کر لیجئے گا، وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ 1 کلو گوشت ہے۔ آپ یہ ریسیپی مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں، بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں، بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے۔ اس میں ایسے کوئی مسالے نہیں ہیں جو ہمارے کچن میں موجود نہ ہوں۔ چکن شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک چکن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا۔ اچھی طرح سے لہسن ادرک کے ساتھ بھونیں گے تاکہ اس کا جو کچا پن ہے چکن کے اندر، جو ایک اسمیل ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ تو 4 سے 5 منٹ اس کو اس طرح سے فرائی کر لیں گے۔ اس کے بعد اس میں زیرہ ڈالا ہے، تقریباً 1 چائے کا چمچہ ثابت زیرہ ہے یہ، اور اس کے بعد میں نے نمک شامل کیا ہے۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کیجیے گا، کم یا زیادہ جتنا آپ کھاتے ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس میں شامل کی ہے کوٹی ہوئی لال مرچ، میں 1 چائے کا چمچہ ڈال رہی ہوں، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کیجیے گا۔ یہ اسپائسی ہے بہت زیادہ، تو میں 1 چائے کا چمچہ استعمال کر رہی ہوں۔ اور ہلدی چائے گی اس میں آدھا چائے کا چمچہ۔ ہلدی ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ اچھے سے پکا لیں گے۔ آنچ کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ بہت ہی زبردست ریسیپی ہے، اس کو لازمی آپ ٹرائی کیجیے گا، اور کھانے میں بہت ہی زیادہ مزیدار تیار ہوتی ہے۔ اور اس میں ہم نے پیاز بھی شامل کی ہے، تو یہ ایک اچھے جیسے سالن ٹائپ ہوتا ہے، گریوی ہوتی ہے جس میں بالکل روکھا روکھا سا نہیں ہوگا جیسے صرف بوٹیاں ہوتی ہیں، اس طرح کا نہیں ہوگا، ایک پراپر سالن ہوگا، لیکن ٹیسٹی ہوگا بہت زیادہ۔ اس کے بعد میں نے اس میں کشمیری لال مرچ ڈال دی ہے۔ اگر کشمیری لال مرچ نہیں ہے تو نارمل جو لال مرچ ہوتی ہے وہ بھی ڈال دیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے۔ اس کے بعد اس کو دوبارہ مکس کریں گے۔ اچھی طرح سے بھون لیں گے کہ مرچوں کا کچا پن اس میں ختم ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے 1 چائے کا چمچہ زیرہ لیا ہے، زیرہ پاؤڈر، اور 1 چائے کا چمچہ دھنیا پاؤڈر لیا، یہ شامل کر دیں گے اس کے اندر۔ 1 چائے کا چمچہ لے لیجیے گا۔ یہ ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ اچھی طرح سے مکس کریں گے، اور اس کے بعد میں نے تقریباً 6 ٹماٹر لے لیے، اور اوپر سے کنارے سے کاٹ کے بیچ میں سے آدھے آدھے کر کے اوپر اس طرح سے الٹے رکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد اس کو اوپر سے ڈھک دیں گے بالکل ہلکی آنچ پہ، چاہیں تو اس ٹائم پہ تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں، تقریباً 1/4 کپ جتنا۔ اس کے بعد اس کو ڈھک کر پکائیں گے تقریباً 15 منٹ۔ اس میں چکن بھی گل جائے گی، ٹماٹر بھی ہمارے سافٹ ہو جائیں گے، اور جو ہے اچھی طرح سے جب ہم اس کے بعد میں ڈھکنا ہٹائیں گے تو بہت ہی جلدی اس میں مکس ہو جائیں گے۔ کم از کم 15 سے 20 منٹ آپ نے اس کو اس طرح سے ڈھک کر رکھنا ہے۔ اس کے بعد ڈھکنا ہٹائیں گے اور اوپر سے اس کے چھلکا اتار لیجیے گا کسی بھی فورک کی مدد سے، چمٹے کی مدد سے، کیونکہ اس کے چھلکے مکس نہیں ہوتے کڑھائی کے اندر، تو اس طرح سے اوپر سے اتار لیجیے گا۔ اس کے بعد اسی چمٹے سے میں نے ہلکا ہلکا میش کر لیا تاکہ ٹماٹر اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں۔ فوراً سے یہ جھٹپٹ بن جاتا ہے،
اور اس میں جو ہے نا اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے، اس میں ایسے کوئی مسالے نہیں جاتے۔ اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ٹماٹر کا جو پانی ہے وہ خشک کر لیں گے۔ تھوڑی سی آنچ کو اس ٹائم پہ تیز کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ہری مرچیں میں نے موٹی والی لی ہیں جو تھوڑا کم اسپائسی ہوتی ہیں، یہ 4 ہری مرچیں لیں کے اس طرح سے کاٹ کے شامل کر دیجئے گا اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ گریوی آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے، اور اس طرح سے بھی اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ اچھی طرح سے پک جائے، اوپر سے ہرا دھنیا اور تھوڑی سی ادرک ڈال کے اس کو سرو کریں گے۔ اس کو پوری پراٹھے کے ساتھ یا ایسے بھی سادہ نارمل جیسے تندور کی روٹی ہوتی ہے یا نارمل چپاتی، بہت ہی مزیدار لگتی ہے ریسیپی۔ لازمی اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ ریسیپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔